بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ بقرہ ہماری چل رہی ہے، آیت نمبر 238 سے ہم آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ۔ تمام نمازوں کا پورا خیال رکھو، اور خاص طور پر بیچ کی نماز کا، اور اللہ کے سامنے با ادب فرما بردار بن کر کھڑے ہوا کرو۔ اب ایک سٹائل ہوتا ہے نا، یہ دیکھا ہے آپ لوگوں نے، یہ دیکھا ہے آپ نے قیام میں؟ اللہ اکبر، یہ ادب ہے نا، یہ ادب ہے۔ پھر ایک سٹائل ہوتا ہے یوں ہے، پھر ایک سٹائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد بندہ جاتا ہے، ناک ٹھنگ ٹھونگ ماری، ٹھک 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 ٹھک۔ تو ایک صحابی جو ہیں وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھی، انہوں نے نماز پڑھ کے مکمل کری، اللہ کے نبی نے فرمایا دوبارہ پڑھیں، پھر پڑھی، پھر بولا دوبارہ پڑھیں، 3-4 دفعہ اس طرح کا معاملہ رہا، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے، یہ حدیث ہے کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ کیونکہ دیکھیں اللہ کو تو ہماری نمازوں کی ضرورت ہے نہیں، اللہ کی بڑائی میں کوئی اضافہ مزید تھوڑی ہو جائے گا ہماری نماز اس کو دے کر، اس کی بڑائی میں کوئی اضافہ نہیں ہے۔ پھر پائنچے آپ کے نیچے نکل رہے ہیں با ادب ہو کے، اور اسی کا جو ہے کہ بھائی ٹوپی بھی ہونی چاہیے، کپڑے آپ کے صاف ستھرے ہونے چاہیے، آپ باوضو ہوں، ٹھیک ہے، گندے قطرے چھینٹے آپ کے اوپر نہ لگے ہوئے ہوں، خوشبو آپ کے پاس سے آ رہی ہو۔ مطلب یہ وہ ہے کہ بھائی جو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کسی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے جاتے ہو تو فل تیاری پکڑ کے جاتے ہو، بال بنے ہوئے، سوٹ بوٹ پہن کے، اور اللہ کے سامنے اتنا کیجول کھڑے ہو رہے۔ تو تمام نمازوں کا پورا خیال رکھو، اور خاص طور پر بیچ کی نماز کا، اور اللہ کے سامنے با ادب فرما بردار بن کے کھڑا ہوا کرو۔ بیچ کی نماز کا، یہی آ گئی بیچ کی نمازیں، ظہر اور عصر۔ اب آپ دیکھیں کام پیک کے اوپر ہے تو ٹھیک ہے یار، چلو بیچ کی نماز سے خیال یہاں آ گیا، فجر اور عشاء کا چھوڑنے والا ویسے ہی منافق ہے۔ اور اگر تمہیں دشمن کا خوف لاحق ہو تو کھڑے کھڑے یا سوار ہونے کی حالت ہی میں نماز پڑھ لو، پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جس سے تم پہلے واقف نہ تھے۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جایا کریں کہ 1 سال تک وہ ترکے سے نفقہ وصول کرنے کا فائدہ اٹھائیں گی، اور ان کو شوہر کے گھر سے نکالا نہیں جائے گا۔ ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے حق میں قاعدے کے مطابق وہ کچھ بھی کریں، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی۔ اور متعلقہ عورتوں کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا متقیوں پر ان کا حق ہے۔ اپنی ڈیٹیل میں یہ پرسوں سیٹرڈے کو کی ہیں یہ آیات، اسی کی ایکسٹینشن آ رہی ہے، کیونکہ وہ ان کے حقوق آ گئے تھے ڈائیورس کے معاملات میں، اور خلا کے معاملات میں، اور بیوہ ہونے کے معاملات میں، وہ تمام ڈیٹیلز آئی تھیں کہ بھائی حق تلفی نہ ہو، کس کو کتنا، آپ نے کس طرح سے، انہوں نے کتنا ویٹ کرنا ہے۔ عدت کا ذکر آیا تھا 90 ڈیز کا، اور پھر 90 ڈیز کا نہیں، 3 حیض گزر جانے کا اگر ڈائیورس ہوئی ہے، اور اگر
انتقال ہوا ہے تو 4 مہینے 10 دن بیوہ کے لیے، اور وہ ڈیٹیلز آئی تھی تو اس کے آگے کہ بھائی متقیوں پر متعلقہ عورتوں کا، یعنی جن کو طلاق ہوئی ہے ان کے متعلق اور متعلقہ عورتوں کو قاعدے کے مطابق فائدہ پہنچانا متقیوں پر ان کا حق ہے۔ وہی بات ہے کہ متقی تو وہ انسان ہے جو ہر چیز میں یہ خیال رکھ رہا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ ہر عمل اسی اعتبار سے کرے گا۔ اللہ اپنے احکام اسی طرح وضاحت سے تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھداری سے کام لو۔ کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے تھے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ چنانچہ اللہ نے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور یقین رکھو کہ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اور بہترین جہاد کیا آ گیا آپ کے سامنے؟ ہجرت کیا آ گئی؟ گناہوں سے نیکی کی طرف جانا، ہجرت۔ اور جہاد اپنے نفس کے خلاف جہاد۔ اور اللہ کے راستے میں جنگ کرو اور یقین رکھو کہ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے؟ اللہ کو قرض دے تاکہ وہ اسے اس کے مفاد میں اتنا بڑھا چڑھائے کہ وہ بدر جہاں زیادہ ہو جائے۔ اور اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور وہی وسعت دیتا ہے، اور اسی کی طرح تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ 245 اللہ ہی تنگی دیتا ہے اور اللہ ہی وسعت دیتا ہے۔ 245 245 کلیئر ہو گئی یہ بھی بات پھر سے؟ کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے تاکہ وہ اس کے مفاد میں اتنا بڑھائے چڑھائے کہ وہ بدر جہاں زیادہ ہو جائے۔ اور اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے۔ اچھا، اب ذکر آ رہا ہے پہلے اللہ کو قرض دینے کا۔ اب آپ غور کریں، ریلیٹ کرنا پڑے گا آپ کو۔ پہلے بات آ رہی ہے کہ کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے تاکہ وہ اسے مفاد میں اتنا بڑھائے چڑھائے کہ وہ بہت زیادہ ہو جائے۔ یعنی قرض کون اللہ کو دے گا؟ یعنی اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں پیسے کون خرچ کرے گا؟ متقی خرچ کرے گا۔ اور کہاں خرچ کرنا ہے وہ بھی آ گیا نا۔ اللہ تیری خوشنودی کے کاموں میں کہاں خرچ کریں؟ رشتہ داروں پر خرچ کریں، یتیموں پر کریں، مسکینوں پر کریں، مسافروں پر کریں، والدین پر کریں، یہ پیچھے آ گیا نا۔ اب کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے؟ یعنی کون ہے جو ان کاموں میں خرچ کرے؟ وہ اسے مفاد میں اتنا بڑھائے گا چڑھائے گا، یعنی اللہ لیتا ہے اور اس کو پیچھے آ گیا تاکہ 7 ٹائم سے 10 سے 700 گنا کے درمیان بڑھاتا ہے۔ 10 یا ملٹیپلائی بائی 10 یا 700 ملٹیپلائی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کم سے کم 10 گنا بڑھاتا ہے، زیادہ سے زیادہ 700 گنا، ڈپینڈنگ آن کہ آپ کی انٹینشن اور کوالٹی آف کنٹریبیوشن کیا تھی۔ اور اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور وہی وسعت دیتا ہے۔ اور تنگی پیدا کرتا ہے اور وسعت دیتا ہے سے پہلے آ رہا ہے کہ کون ہے جو قرض دے۔ اس کا مطلب جو تنگ ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا رزق کھل جائے گا۔ یہ کوڈ ہے اس کا، یہ آپ کو ڈی کوڈ کرنا پڑے گا۔ اور آپ لوگ کے ساتھ تو کوئی شو بازی نہیں، لیکن یہ مہینہ اتفاق سے اسی وجہ سے تھوڑا سا بہتر ہو گیا ہے۔ اس مہینے نا میں نے جب یہ آیات پڑھی نا تو میری پریکٹس یہ ہے کہ جو میری زکوٰۃ بنتی ہے نا، یا جو بھی بیگم کے اوپر نکلتی ہے، میں اس کو 12 منتھس میں ڈیوائڈ کر دیتا ہوں اور ہر مہینے دیتا ہوں، کیونکہ یہ انسان کی ایمان کی کمزوری ہوتی ہے نا کہ ایک ساتھ پیسے خرچ نہ ہو، انسٹالمنٹس مل جائیں، انسٹالمنٹس مل جائے نا، ایک ساتھ پیسے خرچ نہ ہو۔ یا ہمارے ابا نے ہمیں یہ فارمولہ سکھا دیا تھا کہ یار تم اس طرح سے شروع تو کرو، تو یہ بڑا اچھا فارمولہ لگا، میں تو یہی چلا رہا ہوں۔ تو
عمر فاروق جب یہاں تھا تو عمر فاروق ہم سے ریگولر فلسطین بھجواتا تھا پیسے، ریگولر. انہی مہینوں میں ہمارا 16 ملین بھی ہوا. ٹھیک ہے، تو اس مہینے میں نے کچھ جو ایڈوانس کے نکلتے تھے نا انسٹالمنٹ کے بجائے، میں نے یکمش نکالے. اچھا، پھر ہمارے پاس وہ فلسطین والا چینل ہے ایک، یہاں پہ تو کسی کو دینے کا دل نہیں چاہتا. پاکستان میں تو چھوڑ دیں آپ، یہ فراڈی ہیں سارے. پاکستان میں پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کے. تو وہ فلسطین والا چینل ہے، تو میں نے وہاں تو دیکھو کچھ نہ کچھ بہتری اوور آل نمبرز میں آ گئی. یہ ہے فارمولا. تو جو تنگی کے اندر ہے وہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں، اس کے پاس 100 روپے وہ 10 روپے نکالے، وہ جتنا بھی نکال سکتا ہے اپنی کیپیسٹی میں وہ خرچ کرے. صحیح ہے نا؟ پھر بہترین اسلام ہے کھانا کھلانا، سلام کرنا، تہجد پڑھنا، صلہ رحمی کرنا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں. اب آپ جب کسی کو کھانا کھلاؤ گے، اب اس دن دیکھو نہاری کے پیسے عباس نے دینے تھے اور حمزہ نے دینے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے پوچھنے میں لیٹ کیا، ہم نے فائدہ اٹھا لیا، ہم نے فائدہ اٹھا لیا. اس کے مقابلے میں دیکھو کہ جب کیسر بھائی نے نیت کری نا تو بل آنے سے پہلے وہ دے چکے تھے. تو جو دینے کی واقعی میں خواہش رکھتا ہے نا، وہ اینڈ کا ویٹ نہیں کر رہا ہوتا. یہ ثواب کا موقع ہوتا ہے جو آپ لوگوں نے ضائع کر دیا. آپ کو کیا لگ رہا ہے 5 8 10 ہزار سے عمر بھائی، بھائی جان عمر بھائی نہیں چھوٹے ہو جائیں گے. یہ آپ لوگوں کے لیے دانہ تھا، دانہ ڈالا گیا تھا کہ چیک کیا جائے کہ آپ لوگ کتنا اس کو چکتے ہو. آپ محروم رہے گا اس سے. اس کا مطلب ابھی آپ لوگوں کے دل کے اندر تنگی باقی ہے. تو ہوگی ایسا نارمل، بھائی ہمارے اندر بھی ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. کر کر کے آپ کے دل سے وہ تنگی نکلتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے بھائی، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. ابراہیم بھائی آپ ادھر آؤ، آپ سامنے بیٹھو جا کے. عباس نہیں سب سامنے بیٹھو. عباس بھائی آپ، یہ ہنسنے کی بات تھوڑی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگوں کو زیادہ آسمان پہ چڑھا لیا ہے تو آپ بالکل ہی سمجھ رہے ہو کہ بھائی جان اگر آپ اللہ کی راہ میں کنٹریبیوٹ کیے بغیر 4 6 دفعہ تو تم نے آفس میں کھانا کھا لیا، 13 دفعہ میں تم نے کس کو کوئی کنٹریبیوٹ کیا ابھی تک؟ یہ لالچ ہے نا. ٹھیک ہے نا؟ ہم مسکین اور فقیر تو ہے نہیں، لیکن یہ ہے کہ خود بولا کہ عمر بھائی میں کھلا رہا ہوں، تو تمہیں خود سے خیال ہونا چاہیے تھا کہ بھائی تمہارے پاس پیسے نکلے ہوئے ہونے چاہیے تھے. یا عمر بھائی نے پیمنٹ دے بھی دی تو تم کھڑے ہوتے عمر بھائی یہ تو آج میں نے کھلانا تھا. حمزہ بولتا عمر بھائی آج تو میں نے کھلانا تھا. ہے کہ نہیں؟ وہ انہوں نے بولا یار ٹھیک ہے عمر بھائی نے خاموشی سے دے دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. بھائی جان ہمیں سب چیز پتہ چل رہی ہے، ہمیں ایک ایک آپ کی ادا نوٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو اب یہ ایرر نہیں ہوتا تو لرننگ کیسے ہوتی؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز میں ایرر کرو. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی مطلب نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ صرف نہاری نہیں کھلاؤ گے، اب آپ دونوں مل کے پہلے تو اور بھی لوگ تھے آپ کے ساتھ، اب آپ ہی دو مل کے نہاری بھی کھلاؤ گے اور آئس کریم بھی آپ دونوں کھلاؤ گے. یہ اس کا یہ ہوگا. اب وہ نہاری ہوتی ہے یا وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے وہ ہم بعد میں اس ہفتے ڈیسائیڈ کر لیں گے. صحیح ہے نا؟ لیکن اب آپ دونوں کھلاؤ گے، اور اب باقی سب کی ذمہ داری ہے کہ کھانے سے پہلے ان سے پیسے لینے ہیں. طارق بھائی آپ خیال رکھنا ہے اس چیز کا، آپ چیک رکھنا ہے پیسوں کے معاملے کا. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ٹانگیں کیسے مڑ رہی ہیں بھائی؟ نیچے رکھ کے بیٹھے، عاجزی میں بیٹھے. ٹھیک ہے بھائی؟ کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے تاکہ وہ اسے اس کے مفاد میں اتنا بڑھائے چڑھائے، اس کے مفاد میں، اس کے فائدے کے لیے. یعنی جو پیسہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ ہمارے ہی فائدے کے لیے، جس نے خرچ کیا اسی کے فائدے کے لیے بڑھائے گا چڑھائے گا. اور اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور وہی وسعت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا. ٹھیک ہے جی؟ ریلیٹ کر لیا آپ نے؟ یعنی تنگی سے آپ کو بچنا ہے، اپنے رزق میں برکت آپ کو چاہیے، تو بھائی آپ اللہ کی راہ میں. اور اللہ کی خوشنودی کے کام کون ہے؟ والدین پر خرچ کرنا.
ٹھیک ہے. رشتہ داروں پر خرچ کرنا, یتیموں پر, مسکینوں پر, ضرورت مندوں پر, مسافروں پر. مسکین, یتیم, وہ مسافر, یہ وہی ہے نا ضرورت مند. سڑک پہ بھیک مانگنے والا, ہاں اگر تمہارے پاس لمیٹڈ پیسے ہیں تو تم کوالٹی ان 5 کیٹیگریز میں سے کسی کو دو, جو واقعی میں جو یا والدین کو دو یا رشتہ داروں کو دو, اور رشتہ داروں سے ہی تمہیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. دیکھو کرائٹیریا بھی اللہ نے بتا دیا نا کہ والدین اگر ان کو ضرورت نہیں ہے, والدین فوت ہے تو رشتہ دار. رشتہ دار کا مطلب بہن بھائی, چاچا تایا, پھپھا پھپھی, ماموں مامی, ان کے بچے. ہو سکتا ہے کسی کو اسکول کی فیس کی ضرورت پڑے, تو رشتہ داروں میں پہلے پورا کرنا ہے, پھر مسکینوں میں جانا ہے, پھر یتیموں میں جانا ہے, پھر مسکینوں میں جانا ہے, پھر یتیم پہ جانا ہے. یتیم جس کے ماں باپ نہیں ہے, رشتہ داروں کے بعد ادھر جانا ہے, پھر مسکین پر جانا ہے. ٹھیک ہے, پھر مسافر پہ جانا ہے. اب تمہارے پاس لمیٹڈ پیسے ہیں, تم نے اتارنے اپنے سر پہ سے. بادرآباد پہ بھیک پروفیشنل بھکاری آ گیا, تم نے اس کو دے دیا. ٹھیک ہے, تمہاری نیت ہے, اللہ اس کو بھی قبول کر لے, لیکن بہتر یہ تھا کہ تم کسی اور کو دیتے, ضرورت مند کو. یہ حرام خور ضرورت مند تھوڑی ہیں, یہ تو گاڑیوں میں بسوں میں بیٹھ کے آتے ہیں. ان کا پورا یہ سیلز ایجنٹ ہے بھائی, ان کا ٹیم لیڈر ان کو چھوڑ کے جاتا ہے. دن کا ان کا اتنا ٹارگٹ ہوتا ہے. ہاں اور کیا بھائی, ایک ہیڈ آف سیل بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اس نے ٹیم لیڈر نکالے ہوئے ہوتے ہیں, ایک ٹیم لیڈر لے کے جاتا ہے اپنی ٹیم کو بادرآباد. اسی طرح سے سمجھ لو, ایک ٹیم لیڈر عباس کو ڈیوٹی دے دی, یہ 2 احمد اور عثمان کو لے کے بادرآباد شارٹ ہو جاؤ. فرحان کو ڈیوٹی دی کہ اسٹیڈیم کے اوپر کھڑے ہو جاؤ. ہے حمزہ اکیلا ہی تھا, حمزہ 5 اسٹار پہ کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے جی, ابراہیم بھائی تم اپنے بندے لے کر جو ہے وہ ڈیفنس کے سگنل پہ کھڑے ہو جاؤ. ہاں صحیح ہے. اب یہ ایجنٹ پیسے جمع کرتے ہیں, لو نہ لو دیکھ تو لو, مانگنے والا نہیں ہوں. اچھا اب کیا ہے کہ جو صرف انہوں نے ایک اور چیز سیکھ لی ہے, جو صرف مانگنے والا ہوتا ہے اس کو لوگ جھڑک دیتے ہیں کہ یار تو کچھ کام کر. اب یہ کیا کرتے ہیں, یہ ناڑے بیچیں گے, پین بیچیں گے, لیکن بھکاریوں کے سٹائل میں, لیتے لے یہ کریں گے. وہ پتہ چل جائے گا کہ اس سے پہلے بھیک مانگ رہا تھا. بیچنے والا بندہ آ کے بیچتا ہے, یہ بھیک مانگنے کے سٹائل میں بیچ رہے ہیں, لے لینا, لے کے چلا جائے, ہم روٹی کھا لیں گے. ابے بھائی تو بھکاری کے سٹائل میں کیوں مانگ رہا ہے, بیچ رہا ہے؟ تو آپ نے بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ لوگ بھی لے لیں پلان لے لیں. یہ نہیں کرو بھائی, صحیح ہے نا. اگر آپ یہ کر رہے ہیں, آپ میں اور سگنل پہ کھڑے ہوئے پین بیچنے والے بھکاری میں کوئی فرق نہیں ہے بھائی. اگر آپ کو پتا ہے آپ کی سروس کی اتنی کوالٹی ہے تو آپ نے بھیک تھوڑی مانگنی ہے بھائی. لو نہ لو دیکھ تو لو, یہ بھی کیوں بھائی, دیکھا تو ہے تبھی تو آئے. لو نہ لو دیکھ تو لو, ٹرائی کر کے دیکھیں. مانگنے والا نہیں ہو, بس اسکول کی فیس چاہیے بھائی, یہ لگا کے دیکھے تو صحیح. اتر اور بھائی قربانی کے پیسے بھی اللہ کی راہ میں کون ہوتا ہے نا, قربانی کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ تو دیکھو فرض قربانی ہے نا, وہ تو فرض ہے جو قربانی ہے, وہ تو آپ چھوڑ دیں. وہ تو سبھی اللہ کی راہ کے اندر کنٹریبیوٹ ہوتے جانی, ہم تو سارے نیک مال ادھر ہی کنٹریبیوٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, سب اللہ, وہ تو سب دے آپ اللہ کی رضا کی, اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ کی رضا کیا ہے, اللہ کو راضی کرنا بیسیکلی, کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, بیلنس میرا حساب کتاب ہو جائے. یہ ہے, اسی کی طرح سب کو لوٹایا جائے گا. کیا تمہیں موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے گروہ کے اس واقعے کا علم نہیں ہوا جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ اس کے جھنڈے تلے ہم اللہ کے راستے میں جنگ کر سکیں. نبی نے کہا کیا تم لوگوں سے یہ بات کچھ بعید ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم نہ لڑو. انہوں نے کہا بھلا ہمیں کیا ہو جائے گا جو ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں گے, حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بچوں کے پاس سے نکال باہر کیا گیا ہے. پھر ہوا یہی کہ جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کے چھوڑ کر باقی سب پیٹ پھیر گئے, اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے.
یعنی ہوتا یہی ہے کہ جب انسان مشکل حالات میں ہوتا ہے نا تب وہ اللہ سے بڑے وعدے وعید کرتا ہے. اللہ میرے حالات بدل دے, میں تیری راہ میں خرچ بھی کروں گا, لڑوں گا بھی, یہ بھی کروں گا, وہ بھی کروں گا, سب ڈیل اچھی طے ہو رہی ہوتی ہے. اب جیسے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر بندہ آہستہ آہستہ وہ سافٹ کارنر آتا ہے اس کو, پھر وہ آرام پسند ہو جاتا ہے, بولتا ہے اب میں کیوں کروں. تو وہ یہی بات ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بنی اسرائیل کے لوگ کہ ہمیں آپ ہمارے پہ کوئی ٹیم لیڈر مقرر کر دیں جس کے انڈر ہم لڑیں ان لوگوں سے جنہوں نے ہمیں اپنے گھروں سے نکالا ہے, ہمارے بچوں کو ہم سے لے لیا اور یہ اور وہ. ٹھیک ہے جی. اب جب ان کے حالات بہتر ہو گئے, من و سلوہ آ رہا ہے, ان کے حالات بہتر ہو گئے, اب فوراً نہیں, ان کے آنے والے تھوڑی دیر کے بعد کے لوگ یا یہی لوگ سال 2 سال کے بعد جب حالات ان کے بہتر ہو گئے, اب یہ آرام پسند ہوگا, اب ان کو بولا اللہ کی راہ میں لڑو, منع کر دیا انہوں نے. تو یہ ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے کہ بھائی ٹھنڈے ٹائم پہ, مشکل ٹائم پہ تو تم اللہ کو یاد کر لیتے ہو, لیکن جیسے حالات بدلے پھر بھول جاتے ہو. اب اسی لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ مشکل میں پڑے رہتے ہیں. وجہ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ جیسے ان کو ڈھیل ملے گی یہ ڈی ٹریک ہو جائیں گے, اسی لیے اللہ کی رحمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ اللہ ان کو ٹینشن میں رکھتا ہے تاکہ یہ ٹریک پر رہیں. یہ بھی ایک طریقے سے رحمت ہی ہو گئی اللہ کی کہ اللہ کو پتہ ہے اگر میں نے ان کو ڈھیل دی نا تو یہ ڈی ٹریک ہو جائیں گے اور ایمان سے فارغ ہو جائیں گے. اب کیا ہے کہ اللہ آپ کو ڈیلیبریٹلی اسی ٹینشن میں رکھے گا تاکہ یہ کٹ ٹو کٹ رہے اور رابطے میں رہے. تو دیکھو یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہو گئی کہ اگر وہ آپ کو ڈیل دے دیتا تو اس کو پتا تھا کہ یہ ڈی ٹریک ہو جائیں گے, تو آپ کو مشکل میں ہی رکھا, اس نے پوری زندگی ان کی 60-65 سال ایسے ہی گزر گئے. عرفان بھائی, کیونکہ آپ کے اندر مادہ ہو سکتا ہے, آپ کی ٹینشنیں اگر لمبی چل رہی ہیں اس کا مطلب ہو سکتا ہے ابھی مادہ وہ موجود ہے کہ جیسے ہی لیوریج ملی تو 1 سے 6 ہے تو ہو سکتا ہے دوسری سے بھی. تو وہاں اللہ نے کہ بھائی یہ ڈی ٹریک ہو سکتا ہے اس لیے اس کو کٹ ٹو کٹ ہی رکھو, لیکن چونکہ اس کے معاملات کچھ اللہ کو ادا پسند ہے کہ میرا بندہ ہے لیکن اس کے اوپر غلبہ ذرا شیطان کا زیادہ ہے تو اس کو کٹ ٹو کٹ ہی رکھنا ہے. تو یہ بھی حکمت ہے. ہر اللہ کا عمل آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے. وکیل صاحب, اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے, اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے. کہنے لگے بھلا اس کو ہم پر بادشاہت کرنے کا حق کہاں سے آ گیا. اب پہلے آ رہا ہے کہ ہمارے پہ ایک لیڈر مقرر کر دے, اب لیڈر مقرر ہو گیا تو کہہ رہے ہیں اس کو ہم پہ حق کہاں سے آ گیا. پہلے خود ایک چیز مانگ رہے پھر ہو گئی تو اب یہ کیا کر دیا. بھلا اس کو ہم پر بادشاہت کرنے کا حق کہاں سے آ گیا, ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں, اور اس کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ہم تو مالدار بھی ہیں, یہ ہمارا ٹیم لیڈر کیسے بن گیا غریب فقیر آدمی ہے, یہ تو خود لسن لگے ہوئے ہیں اس کے, ہمارا لیڈر کیسے بن سکتا ہے بھائی, یہ خود بائک پہ آ رہا ہے, ہم گاڑی والوں کا لیڈر کیسے بن گیا یہ. اور اس کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں. نبی نے کہا اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دے کر چنا ہے. اللہ نے فضیلت دے دی, اللہ نے چن لیا, اور انہیں علم اور جسم میں تم سے زیادہ وسعت عطا کی ہے. علم اور جسم میں تم سے زیادہ وسعت عطا کی ہے اور وہ لیڈر بنا ہے. اس کا مطلب لیڈر وہ ہوگا جو علم اور جسم میں ٹاپ ہوگا. علم ہونا چاہیے اور جسم بھی ہونا چاہیے لیڈر بننے کے لیے. یہ کرائٹیریا آ گیا بھائی. موٹا پیٹ ٹو لیڈر نہیں ہو سکتا, فٹ بندہ ہونا چاہیے عمران خان کی طرح. ایگزامپل دے رہا ہوں, اب انس بھائی کی ایگزامپل دے دوں گا تو آپ لوگ مائنڈ کر جاؤ گے. علم اور جسم میں وسعت, ابراہیم علم اور جسم میں وسعت, سیف علم اور جسم میں. اب دیکھو جس بندے کا جسم ہے اس کا آپ کو علم بھی نظر آ رہا ہے. اب دیکھو علم اور جسم میں ماشاءاللہ کبریا بھائی کی بھی. بہرحال علم اور جسم ان کا بھی اچھا ہے.
یاری علم اور جسم میں وسعت دی ہے, وہی لیڈر بنا ہے. ریزن آ گئی نا, دیکھو ایک سلیکشن کرائٹیریا آ گیا اللہ کی طرف سے کہ لیڈر سلیکشن کا کرائٹیریا کیا ہے, علم اور جسم دونوں میں اس کو وسعت ملی ہوئی ہوگی. اور اس کو تو مالی وسعت بھی حاصل ہے. نبی نے کہا اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دے کر چنا اور انہیں علم اور جسم میں تم سے زیادہ وسعت عطا کی ہے, اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے, اور اللہ بڑی وسعت اور بڑا علم رکھنے والا ہے. اسی طرح سے آپ ہمارے ملک کے موجودہ حالات کو بھی دیکھ سکتے ہو. جو بھی یہ حالات برے ہیں اچھے ہیں جیسے بھی ہیں, اس میں کتنی ساری برائیاں بھی, شر میں سے کتنے خیر نکلے. خان کے اوپر بھی یہ اگر مشکل ٹائم آیا تو اس شر میں خیر دیکھو نا کہ اس کی ساری ٹیم میں جو منافق تھے آئیڈینٹیفائی ہو گئے, اندر چھپے ہوئے سارے منافق ظاہر ہو گئے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اسی طرح سے ہر شر میں خیر ہوتی ہے, آپ کو دیکھنی پڑتی ہے وہ, کیونکہ ہر کام کسی گریٹر گڈ کے لیے ہو رہا ہے, کسی حکمت کے تحت ہو رہا ہے, اور وہ حکمت اللہ کی حکمت ہے. تو آپ نے اس میں راضی رہنا ہے, اس شر میں خیر دیکھنے کی کوشش کرنی ہے. اب ہم نے ایک کیمپین چلائی, بہت اچھی کیمپین ہم نے چلائی انٹرویوز کی. اس میں سے چھانٹی کن کی ہوئی, 1 2 3 4, بظاہر چاروں لوسی لسن لگ رہے ہیں. ہمیں کیا معلوم بھائی, ہمیں تو کیسر بھائی بھی ایسے ہی لگ رہے تھے, وہ تو ٹاپ پرفارمر نکلے پہلے مہینے کے. ٹھیک ہے بھائی, ہم نے ایک ایڈ چلایا, اللہ نے ان کے دل میں کیوں ڈالا, انہی کو کیوں بھیجا یہاں. تو اللہ از دا بیسٹ پلانر. ہمیں نہیں پتا بھائی ان کا ہمارے ساتھ کتنا ٹائم جڑا ہوا ہے, لیکن کیا ہے کہ ہم تو اسی شر میں خیر دیکھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, ان چاروں کو جب میں نے ان کی شکلیں دیکھی تو میں نے وہ جو ماڈل تھا کہ یار ہم ایک پورا بندہ تیار کریں گے جو پورا وہ, تو ان کو چاروں کو دیکھ کے میرے ذہن میں آیا کہ ان کو ٹریننگ دینی پتہ ہے کون سی والی ہے. ہائٹ ویٹ ایج معلوم کریں, آکیوپیشن پوچھیں, مطلب پروفائلنگ کریں اور کال پہ بات کرائیں. ان کا اس سے زیادہ کوئی کام ہی نہیں ہوگا. بس ختم, اس سے زیادہ ان کا کام ہی نہیں ہوگا. اسی کے اوپر ان کی ٹریننگ ہے نا, 15 منٹ میں ٹریننگ کر دینا. آج میں اس کے بعد 15 منٹ ان سے مل لوں گا, ان کو آفر لیٹر دے دیں گے, سمجھ میں آتا ہے تو کل سے آ جائیں گے, آج سے ہی جو بیٹھے رہیں گے, نہیں تو اللہ حافظ, کوئی ختم, کوئی اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اپنی طور سے کیا سوچ کے کام کر رہے ہیں, پیچھے سے اس کا رزلٹ کیا مل رہا ہے, یہ اللہ کی حکمت ہے. پھر دیکھو پچھلے بیچ میں اللہ نے جب ہم نے بنایا تو ایک ساتھ ہی ایک بندہ آ گیا, دوسرا بندہ آ گیا, تیسرا بندہ آ گیا, چوتھا بندہ آ گیا, پانچواں بندہ آ گیا, چھٹا بندہ آ گیا, ساتواں آ گیا, آٹھواں آ گیا. پچھلے بیچ میں سے 8 ٹائٹ بندے آ گئے. اب اس بیچ میں جو آئے تو اللہ کی حکمت ہوگی, اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی تو لازمی حکمت ہوگی. ہمیں اس کے اوپر راضی رہنا, ہم اپنی طرف سے کوشش پوری کریں گے, باقی اللہ بہتر جانتا ہے. ہو سکتا ہے یہ لوسی لسن نظر آ رہے ہو, لیکن یہ ہو سکتا ہے آڑو ہو سکتا ہے پائن ایپل ہو, یہ لسن نہ ہو, ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی. ہو سکتا ہے وہ اپنے ساتھ کوئی نصیب لے کر آئے ہوں کہ ان کے پاس کلائنٹ آ جائے وہ والا پروفائلنگ کر کے جو 6 لاکھ دے کر چلا جائے, کسی کو کیا پتا. یو ڈونٹ نو. کام اگر پروفائلنگ ہی ہو سکتا ہے وہ زیادہ اچھا کام کر لیں پروفائلنگ کرنا, اور ان کو ہم ایک ہی کام دیں تو اس میں وہ ایکسل بھی کر لیں. ٹھیک ہے, رادر دین کہ بھائی ایس او پی کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں, بھائی یہ فارورڈ کرو, ہائٹ ویٹ ایج پوچھو, سینئر سے بات کراؤ. 4 بندے 4 سینئر کے ساتھ ٹیگ کر دو, تم لائن اپ کر کے اس سے بات کراؤ گے, تم لائن اپ کر کے اس سے بات کراؤ گے, تم لائن اپ کر کے اس سے بات کراؤ گے, ختم. یا ٹیم لیڈر کے ایک حوالے کر دینا, تم لائن اپ کر کے ٹیم لیڈر کے بعد لے کے جاؤ گے, تم اس کے بعد لے کے جاؤ گے, تم اس کے بعد لے کے جاؤ گے, ختم ہو گئی بھائی. اتنی سی کام ہی اتنا سا ہے. یار آپ لوگ چاروں ایک ساتھ بیٹھ جائیں. عرفان بھائی ادھر آ جائیں, آپ ادھر آ جاؤ بھائی. احسن جاؤ بھائی واپس, آپ ادھر آ جاؤ. آپ لوگوں کو الگ الگ دیکھنا پڑ رہا ہے مجھے.
متی بھائی آپ تو الگ اچھے ہو. اور ان کے نبی نے یہ بھی کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینت کا سامان ہے، اور موسیٰ اور ہارون نے جو اشیاء چھوڑی تھیں ان میں سے کچھ باقی ماندہ چیزیں ہیں. یعنی حضرت موسیٰ اور ہارون کی وہ جو لاٹھی تھی اور جو ان کا سامان تھا وہ ایک صندوق میں موجود تھا. یہ آگے بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے کہ آگے والے بنی اسرائیل نے کہا کہ بھائی ہمارے پہ آپ ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں، ہمیں منظم کر دیں. اب انہوں نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا. ٹھیک ہے جی، طالوت کو، طالوت اور جالوت یہ وہ ہے، اب آگے آئے گا. طالوت کو بادشاہ بنا دیا. اب یہ کہنے لگے بھائی طالوت کو کیوں بادشاہ بنا دیا؟ تو اس وقت جو نبی موجود تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ان کی لیڈرشپ کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس حضرت موسیٰ اور ہارون کا کھویا ہوا جو صندوق ہے وہ واپس مل جائے گا تم لوگوں کو. اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے. یعنی یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا بندہ ہے بھائی، لیڈر. اور یہ جب لیڈرشپ پہ آئے گا تو اللہ کی طرف سے وہ ان کا کھویا ہوا سامان تمہیں فرشتے لا کر پہنچائیں گے. کتنی بڑی وہ ہو گئی نشانی، اور کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہو گئی. یہ وہ اس میں لاٹھی ہے جس کو مار کے سمندر پھاڑا ہے. آج بھی وہ گم ہے، وہ مل جائے گی یہ انشاءاللہ دوبارہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ دفن ہوئی ہوئی ہے جو جروسلم میں کہیں چھپی ہوئی ہے یہ. ہاں، تابوت سکینہ، سکینت حاصل کرنے کا صندوق، سکون حاصل کرنے کا. چنانچہ جب طالوت لشکر کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے لشکر والوں سے کہا کہ اللہ ایک دریا کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے. جو شخص اس دریا سے پانی پیے گا وہ میرا آدمی نہیں ہوگا، اور جو اسے نہیں چکھے گا وہ میرا آدمی ہوگا. یعنی دریا آگے آئے گا اور اس میں پانی نہیں پینا. اس سے جس نے پانی نہیں پیا وہ اللہ کا بندہ ہے، اور جس نے پانی پی لیا وہ بہک گیا. اس کا مطلب یہ جب نکلے ہوں گے تو ان کا رستے کا پانی ختم ہو چکا ہوگا، دھوپ ہوگی اور دور دور تک کہیں ان کو پانی نہیں مل رہا. تو اب اللہ نے ان کو آزمایا پانی دے کر. نفس ان کا حرارت کر رہا تھا، حلال کام ہو نہیں پا رہا تھا. اب ان کو گندی ویڈیوز کا ایکسیس تھا. اب ٹیسٹ ہوگا ان کا. نفس ان کا بالکل پیاسا تھا اور آگے وہ فلم آ گئی، حرام کام آ گیا. اور جو اسے نہیں چکھے گا وہ میرا آدمی ہوگا. الہ یہ کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے جو تو کچھ حرج نہیں. ہاں گلا خشک کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن اب یہ ہماری والی اگزامپل میں نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. پھر ہوا یہ کہ ان میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا باقی سب نے اس دریا سے خوب پانی پیا. یعنی سب لیٹ ہو گئے، کچھ ہی لوگ تھے جو وقت کے پابند رہے. چنانچہ جب وہ یعنی طالوت اور اس کے ساتھ ایمان رکھنے والے دریا کے پار اترے تو یہ لوگ جنہوں نے طالوت کا حکم نہیں مانا تھا کہنے لگے کہ آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے میں ہم میں بالکل طاقت نہیں ہے. وہ جب پانی انہوں نے پیا تو سستی چھا گئی ان کے اوپر، بے برکتی ہو گئی ان کے عمل کے اندر. اب انہوں نے کہا یہ جالوت کے لشکر کا ہم سامنا نہیں کر سکتے، آج تو تھک گئے ہیں. اور طالوت نے کیا کہا تھا کہ اس میں آزمائش ہے بھائی، اللہ کا حکم ہے اس میں سے پانی نہیں پینا. مگر جن لوگوں کا ایمان تھا کہ وہ اللہ سے جا ملنے والے ہیں انہوں نے کہا نہ جانے کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اور اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں. اور غالباً یہی وہ والی آیات ہیں جو بدر کے مقام کے اوپر بھی کہ یہ اسٹیبلش بتایا جا رہا ہے انڈائریکٹلی، کہ ان کو ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے کہ کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں. تو کوانٹٹی از ناٹ واٹ میٹرس، کوالٹی از واٹ میٹرس. انس بھائی، کوالٹی. بڑے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے بڑے نمبر نہیں چاہیے. دیکھو یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان بولے گا 1000 روپے اچیو کرنے تو 1000 بندے ہو جائیں.
لیکن ایمان وہ کیا ہے؟ وہ اس میں آپ کو ایمان ہے بندوں کی کوانٹٹی پر. لیکن جب اللہ کے اوپر آپ کا ایمان ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں کم بھی ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوالٹی ہوں گا تو میرا کام بن جائے گا. ایمفیسس آن کوالٹی. اور اللہ ان لوگوں کا ساتھی ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں. کتنے منٹ ہو گئے انس بھائی؟ آیت نمبر 250. اور جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں کے آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار صبر اور استقلال کی صفت ہم پر انڈیل دے. صبر اور استقلال کی صفت ہم پر انڈیل دے, ہمیں ثابت قدمی بخش دے اور ہمیں اس کافر قوم کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرما دے. یعنی کنسسٹنسی, پیشنس, ڈیڈیکیشن, صبر اور استقلال کی صفت ہم پر انڈیل دے. انڈیلنا یہ ہوتا ہے کہ بس انڈیل دی, کچھ بچایا نہیں. مطلب صبر اور استقلال پورے کا پورا انڈیل دے ہمارے اوپر, ہمیں ثابت قدمی بخش دے. مطلب ہم اپنے پیروں پہ ثابت قدم رہیں اور ہمیں اس کافر قوم کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرما دے. چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ان جالوت کے ساتھیوں کو شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا. اب طالوت کون تھے؟ جو لیڈر تھے. داؤد نے جالوت کو قتل کیا. ڈیوڈ اینڈ گولیت پڑھا ہے آپ نے؟ ڈیوڈ اینڈ گولیت. ڈیوڈ کہتے ہیں داؤد کو اور گولیت کہتے ہیں جالوت کو. ڈیوڈ اینڈ گولیت انگلش کے اندر کرسچنز جب آپ ان کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو یہ مل جائے گا, ڈیوڈ اینڈ گولیت. تو داؤد نے, اب یہ وہی داؤد ہیں جن کو سلطنت ملنے والی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ٹیم لیڈر کون ہے اس وقت؟ طالوت, وہ ہیڈ آف سیل چل رہے ہیں. اب ان کی ٹیم میں کون ہے؟ ڈیوڈ, داؤد, جس نے جالوت کو قتل کیا. چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ان جالوت کے ساتھیوں کو شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ نے اس کو سلطنت اور دانائی عطا کی اور جو علم چاہا اس کو عطا فرمایا. اب طالوت کے بعد کون لیڈر ہو گیا؟ داؤد ہو گئے. یہی سسٹم چلتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچانک سے باہر سے کوئی آگے لیڈر نہیں بن جائے گا, وہ نیچے اسی ٹیم میں سے کوئی نہ کوئی اوپر آئے گا. جیسے یہ عباس ہے, ابھی یہ ٹیم لیڈر بن گیا آج کل. ہو سکتا ہے یہی شہید ہو جائے, ہو سکتا ہے یہ جالوت ہو ہمارے اندر کا اور اس کو شہید کرنے کا کوئی داؤد آ جائے. بھائی جان نہیں, قتل کرنے کا. جالوت تو قتل ہوا ہے, شہید تھوڑی ہوا ہے وہ. صحیح ہے, تو دیکھ لینا اب تمہیں داؤد بننا ہے یا جالوت بننا ہے, یہ تمہارے ہاتھ میں, ٹھیک ہے بھائی. تو یہ تم ایسے صرف اشاروں سے نہیں بنو گے, نہاری کا وعدہ کرو گے اس سے نہیں بنو گے بھائی, اس کے لیے خرچہ کرنا پڑتا ہے. طارق بھائی آج ہی کروا دیں کیا؟ نہیں آج چھوڑ دو. اور اللہ نے اس کو سلطنت اور دانائی عطا کی اور جو علم چاہا اس کو عطا فرمایا. اگر اللہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے, لیکن اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے. صدق اللہ العظیم. 251. تو یہ ہم نے